السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، کہا جا رہا ہے کہ فاطمہ پاکستانی کی کوئی نازیبا ویڈیو جو ہے وہ کسی نے لیک کر دی ہے ٹک ٹاک پہ، اس چیز کا بڑا شور مچایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ٹک ٹاک جو کہ پاکستان میں سب سے گھٹیا ترین ایپ ہے، جو کہ گندگی کا ڈھیر ہے، وہاں پہ ایک اور ویڈیو بھی جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ میں عمیری والی ویڈیو کی بات کر رہی ہوں، جو کہ بہت زیادہ آج کل وائرل ہو رہی ہے۔ حالانکہ ٹک ٹاک پہ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، اور اپلوڈ کسی نے کی بھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے کی ہے تو ایڈٹ وغیرہ کر کے کی ہوگی۔ بہرحال اس کے پیچھے سے جو آوازیں ہیں اور جس طرح کی وہ ویڈیو ہے، اس کی نوعیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے لیے نا، یہ جو جتنے بھی ریئیکشن چینل ہیں یا جتنی بھی ہماری آڈینس ہے، ہم سب لوگوں کے لیے یہ کوئی نیو بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں آئے روز کسی نہ کسی کی ویڈیو اسی طرح سے وائرل ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح کی ویڈیوز کو وائرل کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ بے غیرت لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی کسی نہ کسی طرح سے اسی طرح کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں۔ میں نے ٹک ٹاک پر اس حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ ساری ویڈیوز کسی نہ کسی طرح سے فنی وے میں بنائی گئی تھی، مطلب ہنسی مذاق کے لیے یا کہہ لگانے کے لیے کے مقصد سے وہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں۔ لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں عمیری کے کام کو، اور بہت زیادہ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ عمیری جو ہے وہ مرد کا بچہ ہے، عمیری نے بہت اچھا کام کیا، عمیری نے جو ہے نا مردوں کا نام روشن کر دیا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، میری ان سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ذرا اپنے گھر کی عزتوں کو اس جگہ پہ رکھ کے، وہ چیز مد نظر رکھ کے آپ عمیری کے کام کو دیکھیں اور پھر اس کی تعریف کریں۔ اور جہاں تک اس عورت کا سوال ہے، اس عورت کی بات ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب وہ ساری زندگی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ لیکن ویورز، یہ پاکستان ہے، یہاں پہ سب چلتا ہے۔ یہاں پہ اس طرح کی ویڈیوز بنانے والے اور ان ویڈیوز کو وائرل کرنے والے آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ ہم وہ لوگ ہیں ویورز کے جو بہت جلدی بھول جاتے ہیں چیزوں کو۔ ہم جو بھی مطلب ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں کو کوئن دارو یاد ہی ہوگی، اس نے بھی تو اسی عورت کی طرح، اس سے کوئی مختلف کام تو نہیں نہ کیا تھا، اس عورت نے بھی تو اسی عورت کی طرح اس نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ اس کے بعد اس نے اس مرد کے ساتھ، جس کے ساتھ وہ گئی تھی، جس کے ساتھ اس نے پتہ نہیں شادی کی تھی یا نہیں کی تھی، بہرحال جو بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ اچھا خاصا ٹائم گزارنے کے بعد پھر وہ اپنے شوہر کے پاس واپس آ گئی، اور اب وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اب ماشاءاللہ سے کوئن داروں کی بڑی اچھی ویڈیوز بھی آتی ہیں، آپ سب لوگ دیکھتے ہوں گے۔ تو دیکھیں نا، ہم کتنا جلدی بھول جاتے ہیں زنا کرنے والی عورتوں کے کرتوت، اور پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم ان عورتوں کو دیکھتے ہیں، ان کی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم اس طرح کی عورتوں کو سپورٹ کریں، اس طرح کی عورتوں کو ہم لوگ دوبارہ دیکھیں۔ جس عورت نے اپنے حجاب کا خیال نہیں کیا، اپنے اسکارف کا جس عورت نے خیال نہیں کیا، اس عورت کو ہم پھر جو ہے لائیو آتی ہے وہ، اور ہم لوگ پھر اسے گفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کتنے بے غیرت لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ۔ لیکن آپ لوگ مجھے بتائیں، اس چیز کا مجھے جواب دیں کہ کوئن داروں سے اس عورت نے کیا مختلف کام کی ہے؟ یہ بھی عورت ہے، وہ بھی عورت تھی، اس نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ یہ کوئی اس طرح کی اپنی نوعیت کی یہ کوئی انوکھی یا کوئی پہلی ویڈیو تو نہیں ہے جس پہ ہم اتنا خوش ہو رہے ہیں، اتنا اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نہ پہلی ویڈیو ہے، نہ کوئی یہ آخری ویڈیو ہے۔ اس عورت کو ماریں، گولی دفع کریں اس عورت کو، کیونکہ ہم اس عورت کو نہیں جانتے، اور ہمیں تو اس کا نام بھی نہیں معلوم، اور نہ ہی اس کی ٹک ٹاک کی آئی ڈی کا ہمیں پتہ ہے، نہ ہی ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ عورت ٹک ٹاک پہ لائیو بھی آتی ہے یا نہیں آتی، یا اس کا کوئی یوٹیوب پہ چینل ہے بھی یا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی وہ کس طرح وائرل ہو رہی ہے، اسے دفع کریں، کیونکہ ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہم جو ہے اسے انفالو کر سکتے ہیں، نہ اسے انسبسکرائب کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ لیکن جن لوگوں کے اکاؤنٹس ہمیں پتہ ہیں، جن لوگوں کو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ان کی اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں، پھر ہم ان لوگوں سے، ان عورتوں سے، ان مردوں سے تو نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں نا۔ ان کو تو ہم انفالو کر سکتے ہیں، انسبسکرائب کر سکتے ہیں، انہیں تو ہم رپورٹ کر سکتے ہیں نا۔ لیکن نہیں، ہم لوگ بھول جاتے ہیں، ہمیں بھول جانے کی بیماری ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ رجب بھٹ کی بھی ویڈیو وائرل ہو چکی ہوئی ہے، علیزہ سحر کی بھی ویڈیو آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، مناہل ملک والی ویڈیو بھی یقیناً آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ تو
ہم لوگ بھول جاتے ہیں نا، ایسی بے غیرت عورتوں کو، ایسے بے غیرت مردوں کو ہم لوگ پھر سپورٹ کرتے ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کی کس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں یا کس طرح سے یہ شراب پی کے لائیو میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں اور ہمارے اندر کیوریوسٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک دن اگر ہم مطلب اگر فار ایگزامپل رجب بٹ کی جب ویڈیوز آئی تھی، ایک دو دن کسی نے ان لائک بھی کی ہوگی ویڈیو، کسی نے ان سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا، دوسرے دن پھر سرچ کرتے ہیں، دوسرے دن پھر ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور انہیں سپورٹ کرتے ہیں. مجھے آپ لوگ بتائیں کہ کیا کچھ اس ویڈیو میں نیا ہے، جو عمیری والی ویڈیو، اس میں کیا ہے، کیا آخر نیا؟ اس عورت کو تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن علیزہ سحر کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، صابرہ کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں. کس طرح سے اس نے نکاح کے اوپر نکاح کیا، کسی کو کوئی فرق پڑا؟ 4 سال ہو گیا اس کے نکاح کو، کسی کو کوئی فرق پڑا ہے؟ کسی کی کوئی غیرت جاگی ہے آج دن تک؟ بے شرم اور بے غیرت وہ لوگ نہیں ہیں وہ جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں. انہیں تو غیرت اور بے غیرتی کا مطلب ہی نہیں نہ پتہ، ان کے لیے تو یہ چیزیں معنی ہی نہیں رکھتی. بے غیرت اور بے شرم ہم لوگ ہیں جن کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہم پھر ان کی ویڈیوز جا کے دیکھتے ہیں، ہم پھر ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم پھر ان کے چینلز سرچ کرتے ہیں اور ان کی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، کیونکہ ہم 2 دن کے بعد بھول جاتے ہیں، ہر بات بھول جاتے ہیں. ہم اگر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے نا، یہ جن کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، پھر کسی کی اس طرح سے ویڈیوز وائرل نہیں ہوں گی، پھر اس طرح کا کوئی سین آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا انشاءاللہ، اگر ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونا شروع ہو جائے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. خیر، اب فاطمہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کل سے اس چیز کا بڑا شور مچایا جا رہا ہے کہ جناب فاطمہ کی بھی اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو چکی ہے. لیکن آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، فاطمہ جتوئی جو ہے وہ قرآن پاک لے کے آئی ہیں اور اسے ہاتھ میں اٹھا کے اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں. السلام علیکم گائز میں آج قرآن کو اپنا گواہ بنا کے آئی ہوں. ڈاکٹر عفان نے، ملکو ویکسین نے جتنے لوگوں نے میرے بارے میں باتیں کی، میں نے سب برداشت کیا. تم لوگوں نے میرے بارے میں اتنی باتیں کی، میں نے سب برداشت کیا. لیکن لوگوں نے، مجھے اندازہ نہیں تھا یہ لوگ اتنے بھی گر سکتے ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا. میرے ہاتھ میں ایک قرآن ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، میرے ہاتھ میں ایک قرآن ہے. اب اگر تم لوگ کو اس قرآن پہ بھی نہیں یقین نا، تو بس پھر یہ لوگوں نے میری فیک ہی آئی ویڈیو بنائی ہے، ٹھیک ہے. ان لوگوں نے جتنی بکواسیں کی ہیں، فیک کی، یہ چاہتے ہیں، ان کو بس یہی تکلیف ہے کہ کوئی غریب انسان اٹھ کے امیر کیسے ہو گیا. ان کو بس یہی تکلیف ہے. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. میں اپنے رب کو حاضر ناظر رکھ کے کہتی ہوں، ٹھیک ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں ایسی چیزوں میں نہیں ہوں. میرا رب دیکھ رہا ہے، یہی بہت ہے. میں نے پہلے بولا تھا نہیں میں کچھ نہیں بولوں گی، لیکن مجھے نہیں اندازہ تھا یہ لوگ اتنا گر جائیں گے. تم لوگ ان لوگوں کے کہنے پر آ کے مجھے اتنی گالیاں دیتی ہو. ملکو عفان، ڈاکٹر عفان کے، ملکو کے کہنے پر کیا میں انسان نہیں ہوں کہ میرا دل نہیں دکھتا؟ میرا اتنا دل دکھتا ہے. آج میں ڈاکٹر عفان کو، ملکو ویکسین کو اور ان سب لوگوں کو اللہ اس قرآن کے صدقے ان لوگوں کو برباد کر دے گا. جس نے وہ ویڈیو بنائی ہے اس کو برباد کر دے گا. اور ہر اس انسان کو جس نے اس کی بات میں آ کے مجھے گالی دی، مجھے گندا بولا، میری ماں کو گندا بولا، اللہ اس قرآن کے صدقے اس کو تباہ کر دے گا، اس کو نیست و نابود کر دے گا. تم لوگوں نے مجھے گندا بولا نا، میں گندی نہیں تھی گائز. اگر تم لوگ اگر کسی اور کے ساتھ میرے والا حال ہوتا وہ کسی گندی طرف لگ جاتی، لیکن میں نے اپنے رب پر یقین رکھا، ٹھیک ہے. اگر میں دبئی آ گئی، سب کا ایک ہی خواب ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جانا. میرا خواب تھا، میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی تھی. اگر میں آ گئی تو تم لوگوں نے مجھے اتنا گندا کر دیا. ان لوگوں سے میری خوشیاں برداشت نہیں ہوئی. ان لوگوں نے مجھے اتنا گندا کیا. اس قرآن کے صدقے میرا رب دیکھ رہا ہے نا، اس کی لاٹھی بڑی بے آواز، وہ تم سب لوگوں پر پڑے گی جو لوگوں نے مجھے گندا بولا، جو ملکو اور ڈاکٹر عفان کی باتوں میں آیا. اللہ ڈاکٹر عفان کے پورے گھر کو نیست و نابود کر دے گا. اس کی بیٹیوں، اس نے مجھے کتنا گندا بولا اور تم لوگ ہنسے. اس کی بیٹیوں پر یہی دن آئے گا اور تم لوگ پوری دنیا دیکھو گے. جب اس کے ساتھ ہوگا تم سب لوگ دیکھو گے، جب ملکو کے ساتھ ہوگا تم سب لوگ دیکھو گے انشاءاللہ. اس قرآن کے ساتھ کوئی مسلمان کبھی جھوٹا قرآن نہیں اٹھاتا.
تم لوگوں نے مجھے آج اس نوبت تک لائے ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ تم سب لوگوں سے پوچھے، میں نے ساری زندگی صبر کیا، اتنا صبر کیا، آج میری ہڈ ٹوٹ گئی صبر کی۔ ایک انسان کتنا برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہے کبھی کسی پر کوئی جھوٹا الزام نہ لگانا، آسمان سے بھی بھاری گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تم لوگوں نے مجھ پر، میری ماں پر کتنے الزام لگائے، ٹھیک ہے؟ میں نے ہمیشہ سے، لیکن آج تم لوگوں نے میرے کردار پر بات کی، اور آج اگر تم لوگ اس قرآن کی بھی بات کو سچ نہیں کرتے نا تو تم لوگ مسلمان نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ تم لوگوں نے میری براڈ پر آ کے مجھے گالیاں دی، کیا میرا دل نہیں ہے؟ کیا میرا دل نہیں دکھتا؟ ہر ایک بندے نے مجھے گالیاں دی، ہر ایک 2 ٹکے کے بندے نے مجھے گالیاں دی، ٹھیک ہے؟ ویڈیو بنے، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، میں نے کچھ نہیں بولا، لیکن آج میں بولوں گی، اگر مسلمان ہو نا تم لوگ تو تم لوگ اس قرآن کا یقین کرو گے، اور اگر نہیں ہو، یہ لوگ اپنی دکان چمکانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، یہ کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں گائز، یہ اپنے ویوزوں کے لیے اللہ ان لوگوں نے یہ جتنے ان کو ویوز ہیں نا، جتنے ان کے پاس پیسے گئے، اللہ اس کا بھی ان سے حساب لے گا۔ انہوں نے مجھے گندا کیا، انہوں نے میری ماں بیمار ہے بیچاری، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں نے سب کچھ جھوٹ بولا، ان لوگوں نے میری زندگی تباہ کر دی، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی وہ کسی غلط راستے میں لگ جاتی، میں نہیں لگی، مجھے میرے رب پر یقین تھا، ٹھیک ہے؟ بے شک میں بولتی ہوں پوری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے نا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو بہت ہے، میرے ہاتھ میں آج یہ قرآن ہے، تم لوگ مجھے آج اس نوبت تک لائے ہو، اگر تم لوگ کو ابھی بھی نہیں یقین تو تم لوگ مسلمان نہیں ہو، ابھی بھی اگر تم لوگ ان کا یقین کرتے ہو۔ اگر میں اتنی بری ہوتی نا، اگر یہ جتنے الزام انہوں نے مجھ پر لگائے ہیں، کہتے ہیں سو گفٹنگ نہ کرو، تم لوگ سب کو روک دو، بے شک سب سے بڑا گفٹر میرا رب ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے وعدہ کیا دینے کا، اس نے بولا ہے جو مسلمان مجھ سے نہیں مانگے گا نا وہ میرا بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے ہمیشہ اس سے مانگا ہے، میں نے ہمیشہ اس سے یقین رکھا ہے، میں آج بھی نہ کسی بندے پر یقین رکھتی ہوں نہ میں کبھی رکھوں گی، ٹھیک ہے؟ وہ مجھے وہاں سے بھی جتائے گا جہاں سے سب لوگ ہار مان جاتے ہیں، مجھے اس پر یقین ہے، میں ساری زندگی اس پر یقین رکھوں گی، میں کبھی کسی غلط راستے پر نہیں جاؤں گی، میرے ہاتھ میں اپنے رب کا قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ جتنے لوگوں نے یہ جھوٹی ویڈیو ہے، سب کچھ جھوٹ ہے، تم لوگ ابھی بھی اگر اس کا یقین کرو گے نا، انشاءاللہ میرا رب اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی تم لوگوں سے اس کا حساب لے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقین کریں ایک لمحے کو تو میں بھی سہم گئی، میں بھی ڈر گئی کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے، یہ کتنی زیادہ بددعائیں دے رہی ہے ڈاکٹر عفان کو اور ملکو بھائی صاحب کو۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ اپنے حوالے سے جو بات کر رہی ہے کہ جو بھی ویڈیو بنائی گئی ہے وہ AI سے بنائی گئی ہے، فیک ویڈیو ہے، وہ بات اس کی بالکل سچ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن ویورز، یہ جو اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے نا، یہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کے اور باقاعدہ سے ملکو بھائی صاحب کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے اور ڈاکٹر عفان کیسر کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے، یہ لوگوں سے اس نے بس ہمدردیاں لینے کے لیے ایسا کیا ہے، اس ویڈیو کا سہارا لے کے، جو کہ حالانکہ AI سے بنائی گئی ہے، لوگوں کو ظاہر سی بات ہے صاف نظر بھی آ رہا ہوگا کہ AI سے بنائی گئی ویڈیو ہے، اور میں نے تو دیکھی نہیں ہے تو میں تو کچھ اس حوالے سے کہہ نہیں سکتی، لیکن اگر اس نے کہہ دیا کہ AI سے بنائی گئی ہے تو AI سے بنائی گئی ہوگی، لیکن اس فیک ویڈیو کا سہارا لے کے اس نے لوگوں کی صرف اور صرف ہمدردیاں وصول کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے، کیونکہ ویورز، لوگ اسے آج یا کل سے گالیاں نہیں دے رہے، لوگ اسے اس ویڈیو کے لیے گالیاں نہیں دے رہے کہ تمہاری ویڈیو ایسی ہم نے دیکھ لی اور اس ویڈیو کے لیے ہم تمہیں اس طرح گالیاں دے رہے ہیں، نہیں، اس کو گالیاں اس ٹائم سے مل رہی ہیں جب سے یہ ٹک ٹاک پہ اس طرح سے لائیو آنا شروع ہوئی ہے، جب سے اس نے جھوٹ بولنا شروع کیا، جب اس نے بتایا تھا کہ میرا ابا بڑا غریب ہے اور ہم وہ غریب نہیں اتنی بیمار، کوئی اس طرح کی اس نے کہانیاں یوٹیوب پہ سنائی تھی اور ٹک ٹاک پہ سنائی تھی، اور لوگوں سے بہت زیادہ اس نے ہمدردیاں وصول کی تھی، بہت زیادہ جھوٹ بھی بولے تھے کہ گھر میں چوری ہو گئی، وہ ساری 2 سال پرانی باتیں، میری ساری ویڈیوز میرے چینل پہ پڑی ہوئی ہیں پروف کے ساتھ۔ ڈاکٹر عفان نے بھی اس عورت مطلب اس لڑکی کے حوالے سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، اس نے وہی باتیں کی تھی ڈاکٹر عفان نے جو اس عورت میں اس نے محسوس کی، جو یہ لائیو آتی تھی اور جس طرح کی اس کی جو بھی حرکتیں ہوتی تھی، اس حوالے سے ڈاکٹر عفان نے جو ہے وہ ویڈیو بنائی تھی، اور ملکو بھائی صاحب نے بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، انہوں نے جتنی بھی باتیں کی تھی اس کی ماں کے لیے بھی یا اس کے لیے بھی انہوں نے پروف کے ساتھ کی تھی۔
یہ آج اے آئی کی ویڈیو کا سہارا لے کے کہ میں بڑی مظلوم ہوں، میں بڑی شودی ہوں، میرے خلاف اے آئی مطلب میرے لیے جو ہے اے آئی سے لوگ ویڈیو بنا کے مجھے بدنام کریں، تو آج یہ ملکو بھائی صاحب کو اور ڈاکٹر عفان کو جو ہے وہ اس طرح خواہ خواہ میں بد دعائیں دینے کے لیے آ گئی. تمہیں گالیاں تو 1 سال 2 سال سے پڑ رہی ہیں، آج تمہیں بد دعائیں دینے کا خیال کیوں آیا ہے؟ اتنی تم تکلیف سے اس ٹائم پہ گزر رہی ہو تو تمہاری ماں کو تمہارا تھوڑا سا خیال اس ٹائم پہ رکھنا چاہیے تھا. 1-2 دن ٹھہر کے تم ویڈیو بناتی. کل تمہاری ویڈیو وہ اے آئی والی وائرل ہوئی ہے، آج تم قرآن پاک لے کے آ کے بیٹھ گئی اور اس طرح دعائیں دینے لگی، اس طرح بد دعائیں دینے لگ گئی. چلیں جی خیر، کوئی سچائی نہیں ہے اس کی باتوں میں، صرف یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہی ہے، سچویشن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ابھی جو ہے بس اس طرح کی ویڈیو میری لوگوں نے اے آئی سے بنا لی ہے، تو ابھی میں کیونکہ وہ جھوٹی ویڈیو ہے، وہ فیک ویڈیو ہے، تو لوگ میری بات جو ہے وہ مانیں گے، لوگ میری بات پہ یقین کریں گے، تو اس وجہ سے یہ اس طرح ٹوپی ڈرامہ کر رہی ہے، سچویشن کا فائدہ اٹھا رہی ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.